نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب مرات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب میں سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ فرمایا اور زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ سامعین محترم، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج کل معاشرے میں بے حیائی بہت عام ہو چکی ہے، زنا بہت عام ہو چکا۔ آئے دن آپ یہ خبر سنتے ہیں کہ ایک لڑکے نے ایک لڑکی کے ساتھ زنا کیا، بے حیائی پھیلائی، بہت سی ایسی خبریں آتی ہیں۔ تو آپ یہ جان لیں کہ زنا جو ہے یہ ایک قرض ہے۔ کیا ہے؟ ایک قرض ہے، اور زنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انسان کی آنکھ جب زنا کرتی ہے تو اس کا یہ پہلا قدم ہوتا ہے زنا کی طرف۔ جب وہ ایک ایسی عورت کو دیکھتا ہے جو بغیر پردے کے ہے تو اس وقت اس کی آنکھیں زنا کر رہی ہوتی ہیں، وہ اس کا پہلا قدم ہے زنا کی طرف، وہ اس کا پہلا قدم ہے زنا کی طرف۔ اگر ہم ایسی عورت کو کہہ دیں جو پردہ نہ کرتی ہو، میں مثال دے رہا ہوں اور یہ حقیقت بات ہے، اگر ہم ایسی عورت کو کہہ دیں جو بغیر پردے کے ہو، پردہ نہ کرتی ہو، اسے یہ کہیں کہ پردہ کیا کرو، اسے کیا کہیں؟ پردہ کیا کرو، تو وہ یہ کہتی ہے کہ میرا دل پاک ہے۔ کیا ہے؟ میں معذرت کے ساتھ، لیکن بات حقیقت ہے، بات حقیقت ہے۔ آپ بازاروں میں دیکھتے ہیں، گلیوں میں کوچوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتیں بغیر پردے کے ہوتی ہیں، بہت سی عورتیں۔ اگر ہم کہہ دیں کہ میری بہن پردہ کرو، معاشرہ صحیح نہیں ہے، تو وہ یہ کہتی ہے کہ میرا دل پاک ہے، میرا دل پاک ہے، میرا ذہن پاک ہے۔ تو میری بہن مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا دل، آپ کا ذہن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ پاک ہے؟ ارے پردے کا حکم تو ان کو بھی دیا گیا تھا، اور اسلام عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ عورت کا کیا معنی ہے؟ پردہ۔ اب مجھے آپ خود بتائیں کہ جس عورت کے اندر
عورت والا معنی ہی نہ پایا جائے، کیا وہ عورت کہلاتی ہے؟ جب اس کے اندر عورت والا معنی ہی نہیں پایا گیا، وہ پردہ نہیں کرتی، کیا وہ عورت ہے؟ کیا وہ عورت ہے؟ تو حضرات آپ سوچئے کہ اسلام نے ہمیں عورتوں کو پردے کا حکم دیا، اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا۔ اب ان سے کہا جائے کہ پردہ کرو، وہ تو یہ کہتی ہے کہ میرا دل تو پاک ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا دل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ پاک ہے؟ کہ آپ کا ذہن ان سے زیادہ پاک ہے؟ اگر آج تم ان کی سیرت پر عمل نہیں کرتی تو کل بروز قیامت تم ان کو کیا چہرہ دکھاؤ گی؟ ان کو کیا چہرہ دکھاؤ گی؟ تو آپ یہ پیغام اپنی ماؤں بہنوں کو دیں جو پردہ نہیں کرتی۔ کل بروز قیامت جب عورت جہنم میں جائے گی نا تو اپنے ساتھ 4 لوگوں کو لے کر جائے گی، اپنے ساتھ 4 لوگوں کو لے کر جائے گی، باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو اور شوہر کو۔ ہاں اگر وہ پردہ نہیں کرتی تھی، وہ کہے گی یا اللہ کہ میرے باپ نے مجھے پردے کا حکم نہیں دیا، میرے بیٹے نے مجھے پردے کا نہیں کہا، میرے بھائی نے مجھے نہیں روکا، میرے شوہر نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو یہ میرا پیغام ہے ان بہنوں کے لیے جو پردہ نہیں کرتی۔ سامعین محترم، دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، لیکن غلاف قرآن پاک کے اوپر ہے، کیونکہ وہ بہت خاص کتاب ہے۔ وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی۔ دنیا میں بہت سی عمارتیں ہیں لیکن غلاف صرف خانہ کعبہ کے اوپر ہے، غلاف خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ تو اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا، اور جو عورت پردہ نہیں کرتی، جب انسان عورت کو دیکھتا ہے تو وہ اس کا پہلا قدم ہوتا ہے زنا کی طرف، اس کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ اور جو لوگ زنا کرتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زانیوں کو قیامت کے دن، زانیوں کو قیامت کے روز ان کی شرم گاہوں سے لٹکایا جائے گا اور ان کی شرم گاہوں پر لوہے کے کوڑے مارے جائیں گے، ان کی شرم گاہوں پر لوہے کے کوڑے مارے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، آپ کا فرمان حق ہے۔ تو سامعین محترم، زنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ تو ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کو یہ سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت بتانا چاہیے کہ آپ پردہ کیسے کیا کرتی تھی۔ حالانکہ انہیں بھی تو پردے کا حکم تھا۔ تو سامعین محترم، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج جو معاشرہ ہے وہ بے حیائی بہت عام ہو چکی، اس معاشرے میں بہت عام ہو چکی۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو پردے کا حکم دیں، اپنی ماؤں بہنوں کو پردے کا حکم دیں۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں زنا جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، زنا جیسی لعنت سے، کبیرہ گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کرم سے محفوظ رکھے، ہمیں زنا جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔